حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ابو شمیمہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمیمہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلوات الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوئے اور اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے۔ اور اس وقت زہیر بن القین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور اب یہ رفیق بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں اور نہ خود کو بچا سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ یعنی میں حسین کا بیٹا ہوں اور قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم بخت مرا ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، اور پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں۔ اور ان کی لاش کو خیموں کے پاس لا کر لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد نے قاسب بن حسن کی سر پر تلوار دے ماری، اور جس کے بعد ان کو زخمی کر دیا اور ان کی لاش کو روندا گیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی لاش کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اسی خیمے میں واپس جا کر لٹا دیا جہاں پر ان کے بھتیجے اور اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اب اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے تھے، اور دشمن ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور کوئی بھی دشمن ان کے قریب آنے سے خوف زدہ ہو رہا تھا، اور وہ اس گناہ سے بھی ڈر رہے تھے کہ یہ ایک طرح کا گناہ ہو جائے گا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک شکی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا، اور اس بد نصیب نے آپ کے سر پر تلوار دے ماری اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا۔ اور آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معصوم بچے کا خون زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی کہ یا اللہ اب تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی، اور آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، اور ایک ظالم نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا، جو آپ کو لگا اور آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔